السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم کلیلہ دمنہ کا ترجمہ کر رہے تھے۔ باب القردی والغیرم کی جو ایک قسط ہے اس کے ہم نے 2 اجزاء کیے تھے، 2 جز کیے تھے۔ اس میں سے پہلے جز کے ترجمے سے ہم فارغ ہو چکے تھے۔ اب جہاں سے آگے اس کا جو ترجمہ باقی رہ گیا تھا ہم یہاں پر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے، قال القرد، بندر نے کہا، زعموا انہ کان اسد فی اجمت، یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شیر جنگل میں رہتا تھا، وکان معہ ابن آوا، اس کے ساتھ ایک گیدڑ تھا، یأکل من فواضل طعامہ، جو کھاتا تھا اس کے بچے ہوئے کھانے کو، اس کے بچے کھچے کھانے کو وہ کھاتا تھا۔ فاصاب الاسد جرب وضعف شدید وجہد، شیر کو کھجلی، کمزوری، بہت زیادہ کمزوری اور محنت اور تکان لاحق ہو گئی، اصابہ لاحق ہو گئی۔ ولم یستطیع الصید، وہ شکار کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکا۔ فقال له ابن آوا، اس سے گیدڑ نے کہا، ما بالک قد تغیرت احوالک، اب کی یہ کیا حالت ہو گئی ہے کہ آپ کے احوال بالکل بدل چکے ہیں۔ شیر نے کہا، ھذا الجرب، اس کھجلی نے، الذی قد اجہدنی، یہی وہ کھجلی ہے جس نے مجھے جہد و مشقت میں ڈال دیا ہے، مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ ولیس لہ دواء الا قلب حمار واذناہ، اور اس کی دوا صرف اور صرف گدھے کا دل اور اس کے دونوں کان ہیں۔ قال ابن آوا، گیدڑ نے کہا، ما ایسر ھذا، اس کو حاصل کرنا کتنا ہی آسان ہے، کتنا ہی زیادہ آسان ہے۔ وقد عرفت بمکان کذا حمارا مع قصار، میں جانتا ہوں فلاں جگہ پر ایک گدھے کو ایک دھوبی کے ساتھ، یحمل علیہ ثیابہ، جس پر وہ اپنے کپڑوں کو لے کر جاتا ہے۔ وانا آتیک بہ، اس گدھے کو میں آپ کے پاس لے کر آتا ہوں۔ ثم دلف الی الحمار، پھر یہ گیدڑ اس گدھے کے قریب ہوا، فاتاہ، اس کے پاس آیا، وسلم علیہ، اس کو سلام کیا۔ فقال له ما لی اراک محزولا، اس سے کہنے لگے، کیا ہو گیا تم کو کہ میں بالکل دبلا پتلا کمزور دیکھ رہا ہوں؟ تو اس نے کہا، ما یطعمنی صاحبی شیئا، میرا مالک مجھے کچھ کھلاتا نہیں ہے۔ فقال له، تو اس نے اس سے کہا، وکیف ترضی المقام معه علی ھذا، تم اس صورتحال کے ساتھ، اس حالت میں اس کے ساتھ رہنے پر کیسے راضی ہو؟ تم کیسے راضی ہو اس کے ساتھ رہنے پر اس حالت میں؟ تو گدھے نے کہا، فما لی حیلۃ فی الحرب منہ، مجھے اس کے پاس سے بھاگ کر جانے کی کوئی تدبیر بھی نہیں ہے، کوئی ہیلا بھی میرے پاس نہیں ہے۔ فلست اتوجہ الی جہۃ الا اضر بی انسان، میں جس جانب بھی جاتا ہوں تو مجھے کوئی انسان نقصان پہنچا دیتا ہے۔ فقدنی وجاعنی، وہ مجھے محنت و مشقت میں لگاتا ہے اور مجھے بھوکا رکھتا ہے۔ قال ابن آوا، گیدڑ نے کہا، فانا ادلک علی مکان معذول عن الناس، میں تم کو ایک ایسی جگہ بتاتا ہوں جو بالکل علیحدہ ہے لوگوں سے، لا یمر بہ انسان، جہاں سے کوئی انسان نہیں گزرتا۔ خصیب المرعی، چراگاہ بھی نہایت سرسبز و شاداب ہے۔ فی قطیع من الحمر، وہاں ایک گدھوں کا ریوڑ ہے۔ لم تر عین مثلہا حسنا و سمینا، کسی آنکھ نے ان جیسے گدھوں کو حسن و خوبصورتی اور موٹاپے کے اعتبار سے دیکھا نہیں ہے۔ گدھے نے کہا، وما یحبسنا عنہا، پھر ہم ان کے پاس جانے سے کیوں رک چکے ہیں؟ فانطلق بنا الیہا، ہمیں اس کے پاس لے چلو۔ فانطلق بہ ابن آوی نحو الاسد، تو ابن آوا، گیدڑ، اس کو شیر کے پاس لے کر چلا۔ وتقدم ابن آوا، گیدڑ آگے بڑھا۔ ودخل الغابہ، اور جنگل میں داخل ہوا شیر کے پاس۔ علی الاسد فاخبرہ بمکان الحمار، اور اس کو گدھے کے موجود ہونے کی خبر دی۔ فخرج الیہ، شیر وہاں نکل آیا۔ واراد ان یثب علیہ، اور شیر نے یہ ارادہ کیا کہ وہ گدھے پر ٹوٹ پڑے۔ فلم یستطیع، لیکن وہ اس پر قادر نہیں ہو سکا۔ دیکھیے دوستو آگے، فلم یستطیع
لضعفه، اپنی کمزوری کی وجہ سے وہ اس پر قادر نہیں ہو سکا. وتخلص الحمار منه، گدھا اس سے چھوٹ گیا. فافلت ہلعا، گھبراہٹ میں وہ وہاں سے اپنے منہ کے بل چھوٹ کر بھاگ گیا. فلما ربن آوا، جب گیدڑ نے یہ دیکھا ان الاسد لم يقدر على الحمار، کہ شیر گدھے پر قادر نہیں ہو سکا ہے، قال له، تو اس سے کہا. دیکھیں یہاں پر یہ جو تصویر ہے، اس تصویر میں دیکھیے، یہ جو تصویر ہے اس تصویر کے اندر دیکھیے ابن آوا یزین للاسد افتراس الحمار. ابن آوا گیدڑ شیر کو اچھا کر کے بتلا رہا ہے گدھے کا شکار کرنا، اس کو سمجھا رہا ہے. اور یہاں پر الاسد وقد خارت قواہ، شیر اس کے قوا کمزور ہو گئے. فلم یقوی علی افتراسہ، اور یہ گدھے کے شکار کرنے پر قادر نہیں ہو سکا. تو ان الاسد لم يقدر علی الحمار، شیر گدھے پر قادر نہیں ہو سکا. قال له، تو اس نے کہا عجزت یا سید السباع، اے درندوں کے سردار، کیا تم عاجز آ گئے الی هذه الغایہ، اس انتہا تک عاجز آ گئے کہ تم اس کا شکار نہیں کر سکے، تم اس کا شکار نہیں کر سکے. فقال له، تو شیر نے اس سے کہا ان جئتنی به مرۃ اخرى، اگر تم اسے میرے پاس دوسری مرتبہ لے کر آؤ گے تو فلم ینجو منی ابدا، تو مجھ سے ہرگز بچ نہیں سکتا ہے. فمد ابن آوی الی الحمار، ابن آوا الی الحمار، گیدڑ گدھے کے پاس گیا. فقال له، اس سے کہا ما الذی جرى علیک، تم کو کیا ہو گیا تھا. ان احد الحمر رآک غریبا، ایک گدھے نے تم کو نہایت ہی اجنبی دیکھا. فخرج یتلقاک مرحبا بک، وہ تم سے ملاقات کے لیے، تم کو مبارکبادی دینے کے لیے آیا. ولو ثبت له، اگر تم وہیں ٹھہرے رہتے لآنسک، تو تم سے مانوس ہو جاتا. ومضى بك الى اصحابه، اور تم کو اپنے ساتھیوں کے پاس لے کر جاتا. فلما سمع الحمار کلام ابن آوی، اور جب گدھے نے ابن آوا گیدڑ کی بات کو سنا، گفتگو کو سنا. ولم يكن رأى اسدا قط صدقه، اس نے کبھی شیر کو نہیں دیکھا تو اس نے اس کی تصدیق کر لی، اس کی بات کو سچ مان لیا. واخذ طریقه الى الاسد، اور اس کے ساتھ شیر کے پاس چلنے لگا. فسبقه ابن آوی الى الاسد، ابن آوا گیدڑ شیر کے پاس اس سے پہلے پہنچ گیا. وعالمه بمکانی، اور اس کو اس کی جگہ بتلا دیا. وقال له، اس سے کہا استعد له، اس کے لیے تیار ہو جاؤ. فقد خدعته لك، میں نے اس کو تمہارے لیے دھوکہ دیا ہے. فلا يدركنك الضعف في هذه النوبة، ہرگز تم کو کمزوری لاحق نہیں ہونی چاہیے اس مرتبہ. فإنه إن أفلتت، اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا، فلن يعود معي أبدا، وہ پھر وہ میرے پاس دوبارہ نہیں آئے گا. جأش الاسد، شیر نے شیر کی سی چنگھاڑ لگائی، آواز لگائی. لتحریز ابن آوا له، اس کو گیدڑ کے اکسانے پر. وخرج الى موضع الحمار، اور گدھے کی جگہ پر آیا. فلما بصر به عاجل، جب اس کو دیکھا تو اس پر جلد ٹوٹ پڑا. عاجله بوثبه، جلدی سے اس کے اوپر ٹوٹ پڑا. افترسه بها، اس سے اس کا شکار کر لیا. ثم قال، پھر کہا، شیر نے کہا، آگے دیکھیے، ذکرت الاطباء، طبیبوں نے، ڈاکٹروں نے بتلایا ہے، انه لا يؤكل الا بعد الغسل والطهور، کہ اس کو نہانے کے بعد اور پاکیزگی حاصل کرنے کے بعد ہی کھایا جا سکتا ہے، نہیں کھایا جا سکتا ہے مگر غسل کرنے کے بعد اور پاکیزگی حاصل کرنے. فاحتفظ به، اس کو محفوظ رکھو، اس کی نگہداشت کرو. حتی اعود، میں لوٹ کر آؤں گا. فآکل قلبه واذنیه، اس کا دل اور اس کے دونوں کان کھاؤں گا. واترک ما سوى ذلك قوتا لك، اور اس کے علاوہ کو تمہارے لیے کھانے کے لیے چھوڑ دوں گا. فلما ذهب الاسد ليغتسل، جب شیر غسل کرنے کے لیے چلا گیا. عمد ابن آوا الى الحمار، تو گیدڑ گدھے کے پاس آیا. فاکلہ قلبہ واذنیہ، اس کا دل اور اس کے کان اسی نے کھا لیے. رجاء ان یتطیر الاسد، یہ اس امید میں کہ شیر بدفعلی لے گا، بدگمانی لے گا. آگے دیکھیے، یہ جو فوٹو ہے، اس میں تصویر ہے، اس کے اندر بتا رہے ہیں الاسد وقد تمکن من سرع الحمار، شیر گدھے کو پچھاڑ چکا ہے، قادر ہو چکا ہے پچھاڑنے پر. ابن آوا یستل قلب الحمار، گیدڑ چپکے سے گدھے کے دل کو اچک لیتا ہے. تو
فلم یأکل منہ شیئا، یعنی شیر بدفاری لے کر اس میں سے کچھ بھی نہیں کھائے گا، یعنی سارا کا سارا اسی کو کھانے کو مل جائے گا۔ ثم ان الاسد رجع الى مکانی، پھر شیر اپنی جگہ آیا، فقال لابن آوا، گیدڑ سے کہا این قلب الحمار واذناہ، گدھے کا دل اور اس کے دونوں کان کہاں ہیں؟ قال ابن آوا، گیدڑ نے کہا لم تعلم، آپ نہیں جانتے، انہ لو کان له قلب یفقہ به، اگر اس کو دل ہوتا تو اس سے سمجھتا، واذنان یسمع بهما، اور کان ہوتے تو ان سے سنتا، لم یرجع الیک بعدما افلت ونجا من الحلقۃ، اور تمہارے پاس دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا تمہارے اس کو چھوڑ دینے کے بعد، اور ہلاکت سے بچ جاتا۔ اب آگے بندر کچھوے سے کہہ رہا وَإِنَّمَا ضَرَبْتُ لَكَ هَذَا الْمَثَلَ، میں نے تمہارے سامنے میں مثال بیان کی ہے، لِتَعْلَمَ أَنِّي لَسْتُ كَذَلِكَ الْحِمَارِ الَّذِي، تاکہ تم یہ جان لو کہ میں اس گدھے کی طریقے سے نہیں ہوں، زعم ابن آوا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَلْبٌ وَوَزْنَانٌ، کہ گیدڑ نے اس کو یہ باور کرایا تھا، سمجھایا تھا کہ گدھے کو دل اور دو کان نہیں ہوتے ہیں، وَلَكِنَّكَ احْتَلْتَ عَلَيَّ، لیکن تم نے میرے خلاف تدبیر کی، وَخَدَعْتَنِي، اور تم نے مجھے دھوکہ دیا، فَخَدَعْتُكَ بِمِثْلِ خَدِيعَتِكَ، اور میں نے تم کو ایسے ہی دھوکہ دیا جیسے تم نے مجھے دھوکہ دیا، وَاسْتَدْرَكْتُ فَارِ تَمْرِي، میں نے اپنے معاملے میں جو زیادتی کی میں نے اس کی تلافی میں نے کر لی، استدری کو استدراک، میں نے اس کی تلافی کر لی۔ وَقَدْ قِيلَ، یہ بات بتائی جاتی ہے، إِنَّ الَّذِي يُفْسِدُهُ الْعِلْمُ، کہ جس چیز کو جہالت بگاڑ دیتی ہے، لا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْعِلْمَ، اس کو علم ہی درست کرتا ہے۔ قال الغیلم، کچھوے نے کہا صدقت، تم نے سچ کہا، إِلَّا أَنَّ الرَّجُلَ الصَّالِحَ، لیکن نیک آدمی يعترف بِذَلَّتِهِ، اپنی لغزش کا اعتراف کر لیتا، وَإِذَا أَذْنَبَ ذَنْبًا، جب وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو لم يستحی أن يؤدب، وہ اس بات سے شرماتا نہیں ہے کہ درست کرے، لصدقہ، اپنے سچے ہونے کو، فی قولہ وفعلہ، اپنے قول اور اپنے فعل میں، وَإِنْ وَقَعَ فِي وَرْطَةٍ أَمْكَنَهُ التَّخَلُّصُ مِنْهَا بِحِیلَتِهِ وَعَقْلِهِ، اور اگر وہ کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے تو وہ اپنے ہیلے، تدبیر اور اپنے عقل کے ذریعے سے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا اس کے لیے ممکن ہو جاتا ہے، کالرجل الذی، اس شخص کی طریقے سے۔ آگے دیکھیے تھوڑا سا باقی ہے، اس کے بعد یہ کہانی ساری ختم ہو جائے گی، اس کے بعد ہم دوسری کہانی کو آگے سے شروع کرتے ہیں۔ تو دیکھیں یہاں پر کالرجل الذی، اس آدمی کی طریقے سے، یعصر علی الارض، جو زمین پر ٹھوکر کھاتا ہے، ثم ینہض علیہا معتمدا، پھر وہ اسی کا سہارا لے کر پھر اٹھ کر کھڑے ہو جاتا ہے۔ فہذا مثل الرجل الذی، یہ اس شخص کی مثال ہے، الذی یطلب، جو طلب کرتا ہے ضرورت کو، فاذا ظفر بها، جب وہ اپنی ضرورت کو پا لیتا ہے، اضاعها، تو اس کو وہ ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ تو بتا رہے انقضا باب القرد والغیلم، بندر اور کچھوے کی کہانی یہاں پر ختم ہو چکی ہے۔ آگے جو کہانی ہے باب الناسکی و ابن عرس، اس کہانی کا ترجمہ انشاءاللہ عز و جل ہم اس کے بعد کریں گے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہماری ہمت افزائی کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آہستہ آہستہ ترجمے کا سلسلہ ایسے ہی جاری رکھیں گے، اور دیگر کتابوں کا جو ترجمہ ہو رہا تھا اس کو بھی، ان کا بھی ہم ترجمہ کرتے رہیں گے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ کوئی مفید اور جامع کتاب ہو جو سب کے لیے اور عموماً داخل درس وہ رہتی ہو، تو اس کا ترجمے کے لیے کہیں گے، تو آپ کی انشاءاللہ عز و جل آپ کی رائے کو قبول کر کے اس کا بھی ترجمہ کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔